رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حكيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قرة عيون الصالحات یادگار اسلام اللہ قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی محتمل اعلیٰ جامعہ لاسانیہ حقوقی استاد العلماء عثمانی آداب شریعت حضرت علامہ پیر محمد اجمل تیبی صاحب دامت برکات مناریہ ابرو المدانش استاد العلماء حضرت علامہ غلام مصطفیٰ شیرازی صاحب جی تشریف فرما عاشق خیر الورا حضرت مولانا قاری عاشق علی صاحب انتہائی واجب التکریم علماء کرام مہمانان عظیم وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتی جو کھا پی لیں ایسی محفل بھی نعمت ہے جو قرب رسول کا ذریعہ ایسی محفل بھی نعمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث بن جائے ایسی محفل بھی نعمت ہے جو دین سیکھنے سکھانے کا باعث بن جائے حدیث پاک ہے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں سے نقل کیا ہے اور علامہ البانی نے الترغیب الصحیح میں جو شخص اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ وہاں جا کر میں دین سیکھوں گا یا دین سکھاؤں گا اللہ تعالیٰ اسے ایک کامل حج کا ثواب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اس نے نیت عطا فرمائے ہم گناہگاروں کے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے درس قرآن پاک کے منتظمین معاونین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے آج ذیقات کی 28ویں رات ہے آخری ایام ہے ماہ ذیقات کے سوموار کی شام کو ذی الحج کا چاند دیکھا جائے گا کل 28واں دن پرسوں 29واں دن ماہ ذی الحج کی آمد ہے اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ آ رہا ہے اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ صرف افضل نہیں بلکہ افضل ترین عشرہ والفجر ولیال عشر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی مفسرین نے لکھا ذی الحج کی پہلی 10 راتیں اور 10ویں صبح اس کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی جس شخص نے ذی الحج کے پہلے عشرے میں ایک نفلی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے اور جس نے 9 ذی الحج کو روزہ رکھا مسلم شریف میں حدیث پاک ہے
کہ جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، 1 سال پچھلے اور 1 اگلے سال کے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرمائے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اگلے سال کے صغیرہ گناہ بھی اس روزے کی وجہ سے معاف ہو گئے۔ جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اگر اگلے سال عید سے پہلے موت آ گئی تو اس روزے کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ 9 ذی الحج کا روزہ پورا سال اس کا نور گھیرے میں رکھتا ہے۔ ایمان پر خاتمے کے جو وظائف ہیں ان میں ایک وظیفہ 9 ذی الحج کا روزہ بھی ہے۔ کیا خیال ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ بندہ دنیا سے ایمان لے کے جائے، اتنی بڑی کامیابی کے لیے اگر ایک روزہ رکھنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ ہاں ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں۔ یہ ایام علماء سے پوچھیں، فتاوی شامی میں ہے، دیگر کئی ہمارے فقہا نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ جس شخص نے یہ نظر مانی میں سال کے افضل ترین دنوں میں روزے رکھوں گا، وہ کن دنوں میں روزے رکھے تو اس کی نظر پوری ہوگی، وہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزے رکھے۔ یہ دن وہ ہیں جن میں مسلمان اللہ کے نام کی دھوم مچا دیتے ہیں، اللہ کے نام کی دھوم مچا دے۔ دھوم کا لفظ قابل غور ہے۔ ادھر لاکھوں حجاج احرام باندھے ہوئے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ادھر حاجی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا میں نمازیوں کو حکم ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک جب فرض نماز سے فارغ ہو تو تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ادھر حاجی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ادھر نمازی تکبیریں پڑھ رہے ہیں، اور تیسری طرف 10، 11، 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں جب بھی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اس پہ بھی اللہ کا ذکر، بسم اللہ۔ تو ان دنوں میں مسلمان پوری دنیا میں اللہ کی کبریائی کی دھوم مچا دیتے ہیں، اللہ کے نام کی دھوم مچا دیتے ہیں، اساس دین عقیدہ توحید کی دھوم مچا دیتے ہیں۔ یہ دن نزول رحمت کے خاص دن ہے۔ ادھر حج ادا کیا جا رہا ہے، ادھر قربانیاں ادا کی جا رہی ہیں، تکبیرات تشریق پڑھی جا رہی ہیں، نفلی روزے رکھے جا رہے ہیں۔ تو آنے والا عشرہ بڑی برکتوں والا عشرہ ہے۔ اس وقت کو معمولی سمجھ کے ضائع نہ کریں، اس وقت کو عام وقت نہ سمجھیں۔ ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ بڑی شان والا عشرہ ہے، اور اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ماہ ذی الحج۔ جو 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے ایک رکن حج ہے، وہ اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی حج والا مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے جب فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، فرشتوں نے عام انسانوں کا میٹیریل دیکھا تو انہوں نے عرض کیا پروردگار یہ زمین میں فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، یا اللہ تو انہیں اپنا قرب عطا کرے گا، یہ تو گناہ کریں گے، کیا گناہگار بھی تیرے قرب کے لائق ہیں جبکہ تو تو پاک ہے اور تیرے قرب کے لیے پاک کی شرط ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہم ایک ایسا گھر بنائیں گے جو میری رضا کے لیے اس گھر کی طرف سفر کرے گا، اور میری رضا کے لیے اس گھر کے 7 چکر لگائے گا، میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کروں گا۔ حدیث مبارکہ ہے
کہ حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ حاجی جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف لوٹے تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ بخشش لے کے لوٹ رہا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن جس شخص کا حج قبول ہو گیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 300 ویزے عطا فرمائے گا، یعنی 300 گناہگاروں کی شفاعت کا حق دے گا۔ حاجی صرف خود ہی نہیں جنت میں جائے گا، 300 گناہگاروں کو بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ بڑی محترم بشان عبادت کیونکہ اس عشرے میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے یہ عشرہ بڑی شان والا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے۔ حاجی گھر سے نکلتا ہے، واپس گھر آنے تک اس کا ہر قدم فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ اور حدیث پاک ہے جو قدم اللہ کے راستے میں خاک آلود ہوں ان پر آتش دوزخ حرام ہے۔ وضع للناس، یہ گھر لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے۔ للذی ببکۃ مبارکہ، یہ گھر بڑی برکتوں والا گھر ہے، اور ایک برکت یہ ہے کہ جب اس پہ پہلی نگاہ پڑے وہ دعا کی قبولیت کا برکت ہے، اور بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں۔ حرم پاک میں جو ایک قدم بندہ اٹھا رہا ہے نا طواف میں یا مطلقاً حرم میں جو قدم اٹھا رہا ہے، ایک قدم کے بدلے 1,00,000 قدم اٹھانے کا ثواب ادا کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے 1,00,000 قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے ہیں، حالانکہ قدم اس نے کتنے اٹھائے ہیں؟ ایک۔ حرم کعبہ میں حجر اسود ہے، اور حجر اسود کی شان یہ ہے کہ جو اس کا بوسہ لے یا اس کو استلام کرے، قیامت کے دن حجر اسود اس کا نام لے کے، اس کے والد کا نام لے کے شفاعت کرے گا۔ حجر اسود کو استلام کرے نا، استلام ہوتا ہے کہ رش ہے، ویسے بھی جب احرام باندھا ہوا ہو تو بوسہ نہیں لینا چاہیے کہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، تو دور سے سلام کرنا، حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں۔ حجر اسود کو دور سے سلام کریں تو وہ پہچانتا ہے کون سلام کر رہا ہے۔ کون پہچانتا ہے؟ جس رب نے ایک پتھر میں اتنی روحانیت رکھ دی ہے کہ جو اسے سلام کرے پتھر اسے پہچانتا ہے، اس نے اپنے محبوب کے سینے میں اتنی روحانیت۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حجر اسود کے بعد مقام ابراہیم ہے، جہاں حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ 4,500 سال پہلے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے حضور کو مانگا تھا، اللہ نے اس لمحے کو امر کر دیا ہے۔ آپ پتھر پہ کھڑے ہیں، حضور کو مانگ رہے ہیں، پتھر کیچڑ بن گیا ہے، آپ نے پیر نکالے ہیں، اسی لمحے اللہ نے حکم دیا کیچڑ دوبارہ پتھر بن گیا ہے، یوں آپ کے پیر پتھر کے اندر نقش ہو گئے ہیں۔ 4,500 سال گزرے، آج بھی وہ پتھر کعبے کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور حاجیوں کو حکم ہے طواف سے فارغ ہو کے یہاں آ کے واجب الطواف نفل ادا کرو، وہاں رش ہو تو پوری مسجد حرام اس کے قائم مقام۔ یہاں آ کے جب پتھر کی زیارت کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ نبی کے قدموں کا نشان۔ قدم نظر نہیں آتے، پیروں کا نشان نظر آتا
پتہ چلتا ہے نبی کے پیروں کا نشان دیکھنے سے بھی رب کا قرب ملتا ہے، رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ درس قرآن میں بیٹھنے والوں، نبی کے پیروں کا نشان دیکھنے سے برکتیں ملتی ہیں تو نبی کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چہرہ دیکھنا بڑی برکتوں کا باعث ہے، تو جنہیں خلیل اللہ مانگ رہے ہیں اس محبوب کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملتا ہوگا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، یعنی صبح نبی کی عید ہوتی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آج ہم نمازی بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، حافظ بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے۔ وہ صحابیت کا دروازہ 23 سالوں کے لیے ہی کھلا تھا۔ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا، انہوں نے براہ راست حضور سے فیض پایا ہے۔ نبی کے تو قدموں کا نشان دیکھنا برکتوں کا باعث ہے، چہ جائے کہ خاتم النبیین کے چہرے پاک کی حجر اسود، مقام ابراہیم، اس کے بعد چاہے زمزم، سبحان اللہ، آب زمزم پی کے پھر لوگ چلتے ہیں صفا مروہ کی طرف۔ زمزم کی یہ شان ہے، حدیث پاک ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ وہ نیت پوری کر دے گا۔ آب زمزم پینے سے پہلے دعا مانگے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جو لوگ وہاں جا کے آب زمزم نہیں پی سکتے، یہاں بھی انہیں دستیاب ہوتا ہے، حاجی تحفہ لے کے آتے ہیں، شوق سے ہم کھڑے ہو کے زمزم پیتے ہیں۔ ایک تو یہ کھڑے ہو کے زمزم پینے نے بھی بڑے مسئلے حل کر دیے۔ ہم کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، تو زمزم کیا ہے؟ یہ بھی تو غیر اللہ ہے، اس کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو گئے ہیں اس اظہار کے لیے کہ یہ عام پانی نہیں، یہ شان والا پانی۔ آب زمزم پر امریکہ اور یورپ کے سائنسدانوں نے تحقیق کی، زمزم منگایا، اس کی سائیکلنگ کی، تجزیہ کیا، اور انہوں نے کہا ہم فیکٹری میں اس کا متبادل پانی بناتے ہیں جس میں یہی کوالٹی ہو، یہی ذائقہ ہو۔ ہم یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ زمزم کی طرح فیکٹری میں پانی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ امریکہ اور یورپ کے سائنسدانوں نے یہ مان لیا، انہوں نے کہا آب زمزم فیکٹری میں نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے اس پانی کا تجزیہ کیا، اس کے اجزاء کیسے ہیں، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کی تاثیر کیسی ہے، پھر اس کا متبادل پانی بنانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچے زمزم اگر ملے گا تو چاہے زمزم سے ہی ملے گا، اسے فیکٹری میں متبادل طور پر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ زمزم جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زمزم پینے سے پہلے جو دعا مانگے اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک دعا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، شاید کبھی آپ نے مانگی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے محدث ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں، آب زمزم پینے کے لیے چاہے زمزم کے پاس کھڑے ہیں، پیالے میں زمزم ہے، پانی پینے لگے تو حدیث یاد آ گئی کہ میرے آقا کریم نے فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اب سنیں آپ نے دعا کیا فرمائی، پروردگار آج میں زمزم پی رہا ہوں، اس کی تاثیر سے مجھے قیامت کے دن پیاس نہ لگے۔ قیامت کے دن لوگ العطش العطش، پیاس پیاس کی صدا بلند کریں گے، یا اللہ زمزم میں آج پی رہا ہوں، پیاس قیامت کی بجھا دے۔ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے مجھے زمزم تک پہنچایا ہے، آج زمزم پی رہا ہوں، قیامت کے دن مجھے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے کوثر کے جام عطا فرما۔
زمزم رہے ہیں، مانگ کوثر رہے ہیں۔ آپ میں سے کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے زمزم پیتے ہوئے؟ آئندہ جب زمزم پیئے تو یہ دعا مانگ لیں، یا اللہ تیرا شکر آج تو نے زمزم عطا کیا ہے، قیامت کے دن ساقی کوثر کے ہاتھوں سے کوثر کے جام عطا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی دعا تھی۔ زمزم بڑی شان والا پانی ہے۔ زمزم پینے کے بعد حاجی صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں۔ اس میں بھی بہت ساری برکتیں ہیں، بڑے نکات ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ میں صرف حقوق العباد کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ نوجوان بھی بیٹھے ہیں اور افراتفری کا دور بھی ہے، رشتوں کا پاس نہیں رہ گیا۔ صفا مروہ پہ دوڑنے والا، وہ جو سبز لائٹیں لگی ہیں ان میں مرد دوڑتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی بتا رہی ہے کہ ماں کی مامتا کسے کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو زمین پہ لٹایا جہاں آب زمزم چشمہ جاری ہوا تھا، وہیں آپ نے لٹایا ہے اور خود پانی کی تلاش میں نکلی ہیں حضرت بی بی ہاجرہ۔ صفا سے مروہ پہ آئیں، ایک طرف کا علاقہ دیکھا، پانی یا آثار پانی کے نہیں نظر آئے۔ پھر مروہ سے واپس صفا پہ آئیں، دوسری طرف کا علاقہ دیکھا، پانی نظر نہیں آیا، آثار نظر نہیں آئے۔ درمیان میں کچھ فاصلہ تھا جہاں سے گزرتے ہوئے حضرت اسماعیل نظر نہیں تھے آتے، تو بی بی ہاجرہ وہاں سے دوڑ کے گزر گئی ہے۔ یہ دوڑنا بتا رہا ہے ماں کی تڑپ کیا ہے، اور یہ دوڑنا بتا رہا ہے ماں کی مامتا جب تڑپتی ہے رب پتھروں سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ ماؤں کی قدر کریں۔ صفا مروہ کی سعی کرنے والا والدین کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ حج جہاں حقوق اللہ ادا کرنا سکھاتا ہے، وہی حقوق العباد بھی سکھاتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ مصر کی شہزادی تھی، بادشاہ مصر کی بیٹی تھی۔ آ گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نکاح میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے آپ کو مکے میں تنہا بٹھایا ہے۔ بیوی اور بیٹے کو کچھ کھجوریں پانی دے کے واپس آنے لگے۔ یہ بات میری بہنوں بیٹیوں کو گھر جا کے آپ نے درس قرآن کا پیغام سنانا ہے۔ بی بی ہاجرہ شہزادی تھی مصر کی۔ حضرت ابراہیم انہیں پہاڑ پہ بٹھا کے تھوڑی کھجوریں پانی دے کے جانے لگے تو انہوں نے پوچھا مجھے اکیلا یہاں چھوڑ کے، تنہا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میرے رب کا حکم ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا اللہ کو راضی کرنے کے سفر میں میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اللہ کو راضی کرنے کے سفر میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کا ساتھ دے گی۔ جو بیوی رضائے الہی کے سفر میں اپنے خامن کا ساتھ دیتی ہے، اللہ نے اس کو کیا شانیں عطا کی ہیں کہ بڑے بڑے مفسر، محدث، غوث، کتب، ابدال اس بیوی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں کہ جہاں بی بی ہاجرہ دوڑی ہے وہاں بڑے بڑے ولی دوڑتے ہیں تو ان کا حج قبول ہو رہا ہے۔ میری بہنوں بیٹیوں کو جا کے یہ پیغام دے، رضا الہی کے سفر میں وہ گھر میں دینی ماحول بنائیں، خامد کے لیے رکاوٹ نہ کھڑی کریں بلکہ رضا الہی کے سفر میں خامد کا ساتھ دیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ نہیں کہا میکے میں مجھے فلاں فلاں سہولت تھی اور سسرال میں فلاں فلاں آزمائش آ گئی ہے، نہیں، وہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں خوش ہے۔ جس بیوی میں صبر ہے، جس بیوی میں استقامت ہے، اللہ پھر اسی کی گود میں اپنے نبی بھیج رہا ہے۔ حضرت اسماعیل آ رہے ہیں جن میں رسول اللہ کا نور موجود ہے۔
حضور مل رہے ہیں کس ماں کو؟ جس ماں میں صبر ہے۔ کیا ہے؟ صبر ہے اور استقامت ہے۔ ایک نقطہ اور عرض کر رہا ہوں، یہ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو۔ بی بی ہاجرہ صفا مروہ پہ چل رہی تھی پانی کی تلاش میں۔ صفا سے مروہ پہ آئیں، ایک طرف علاقہ دیکھ لیا، پانی نظر نہیں آیا۔ مروہ سے واپس صفا پہ آئیں، دوسری طرف کا علاقہ دیکھ لیا، پانی نظر نہیں آیا۔ 2 چکروں میں آپ نے علاقہ تو سارا دیکھ لیا، 7 چکر کیوں لگائے؟ آپ 7ویں چکر میں تھیں جب پانی جاری ہوا ہے زمزم کا۔ 2 چکروں میں علاقہ دیکھ لیا لیکن مایوس نہیں ہوئی، تلاش جاری رکھی۔ بندے کا کام ہے اپنی کوشش جاری رکھنا، رب کا کام ہے پتھروں سے چشمے جاری کرنا۔ اگر آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہو کہ میری محنت کا نتیجہ نہیں نکل رہا، پھر بھی آپ اخلاص سے اپنی ڈیوٹی دیتے رہیں، رب پتھروں سے بھی چشمے جاری کرتے ہیں۔ صفا مروہ کی صحیح بتا رہی ہے، مومن کبھی مایوس، مومن کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل تو لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ایک جملہ اور اس پر عرض کر رہا ہوں، اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ بعض نے اس کو ایک تمثیل سے بیان کیا، انہوں نے کہا بی بی ہاجرہ نمائندگی کر رہی ہیں روح کی۔ صفا مروہ یہ جو 2 پہاڑ ہیں یہ نمائندگی کر رہے ہیں ایمان اور تقوی کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ صفا اور مروہ ایمان اور تقوی، روح ایمان اور تقوی کے پہاڑ پہ محبوب کو تلاش کر رہی ہے، اللہ کی معرفت کو، اللہ کی پہچان، اللہ کا عشق، اللہ کا قرب۔ روح ایمان اور تقوی کے پہاڑ پہ دوڑ رہی ہے اپنے محبوب کی معرفت کے لیے، تو اس محبوب نے جب روح کی بے تابی کو دیکھا ہے، اپنی قدرت سے چشمہ رحمت کو جاری فرما دیا۔ آپ کبھی تڑپ کے دیکھیں، اس کے راستے میں قدم اٹھا کے دیکھیں، اس رب کا وعدہ ہے تم 1 قدم آؤ میری رحمت 10 قدم تمہاری طرف آئے گی، تم خرامہ خرامہ آؤ میری رحمت دوڑ کے تمہارا استقبال کرے گی۔ اقبال نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل کی۔ میں نے چند مقامات حرم پاک کے بیان کیے، ورنہ بھی منع مزدلفہ عرفات ان کی شان باقی ہے، لیکن میں درس قرآن کے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمیٹ رہا ہوں۔ حج کے مناسک مکے میں ادا کیے جاتے ہیں، قبولیت کی مہر مدینہ منورہ سے لگائی جاتی ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ کعبہ شریف کا جو پرنالہ ہے نا، جسے میزاب رحمت کہتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو چھت کا پانی جس پرنالے سے گرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت۔ یہ حتیم میں کھلتا ہے میزاب رحمت۔ اس کا منہ کس طرف ہے؟ ماشاءاللہ جو جانتے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے کسی ایڈریس پہ کسی اسپتال جانا ہے، سیالکوٹ، سڑک پہ آپ نے بورڈ دیکھا، ہسپتال کا نام لکھا ہے، نیچے تیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ وہ تیر کا نشان کیا بتا رہا ہے کہ تمہارا مطلوبہ ایڈریس جو ہے، اس تیر کا نشان جو بتا رہا ہے نا راستہ، ادھر چل پڑو، سامنے وہ ایڈریس نظر آ جائے گا۔ میزاب رحمت کا منہ مدینہ منورہ کی طرف ہے، میزاب رحمت بتا رہا ہے آؤ رحمت للعالمین کا دروازہ اس طرف ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے،
اب ساقی شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ مدینہ منورہ محبت کی زمین، مدینہ منورہ ایمان کی سرزمین، مدینہ منورہ تاریخ ساز شہر، مدینہ منورہ محبت وحی ہے، مدینہ منورہ رسالت کا شہر ہے، مدینہ منورہ نزول قرآن کا شہر ہے، مدینہ منورہ میں وہ تشریف فرما ہے جو خاتم النبیین ہے، مدینہ منورہ میں وہ تشریف فرما ہے جو رحمت للعالمین ہے، مدینہ منورہ میں وہ تشریف فرما ہے جنہوں نے اپنے رب کا دیدار سر کی آنکھوں سے بھی کی ہے، دل کی آنکھوں سے بھی کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ تشریف فرما ہے کہ نبیوں کو نبوت ملی ہے تو اس محبوب کا صدقہ ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے تو ان کا صدقہ ملی ہے، شہیدوں کو نور شہادت ملا، سخیوں کو نور سخاوت ملا، مجددین کو نور تجدید ملا، علماء کو نور علم ملا، جسے جو ملا ہے اسی سینہ پاک سے ملا ہے۔ تو مدینہ منورہ مرکز کائنات ہے، مدینہ منورہ مرکز فیض ہے، کائنات میں جسے بھی خیر مل رہی ہے گنبد خضرا کی خیرات ہی بڑھ رہی ہے۔ حاجیو آؤ شہد شاہ کا روزہ دیکھو، ہوندا کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بڑھتا ہے مہمان۔ یہ مال و زر کی بات نہیں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، مال و زر کی بات نہیں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کملی فاتح۔ قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، ایک حدیث سنا رہا ہوں، من زار قبری وجب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑی ہستی ہے، وہ فرماتے ہیں جنہوں نے روزے کی زیارت نہیں کی کیا حضور ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ جی، جنہوں نے حج نہیں کیا حضور ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ روزے پہ حاضری نہیں دے سکے، آرزو تھی لیکن جا نہیں سکے، حضور ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ فرمائیں گے۔ تو پھر اس حدیث کا مفاد کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ جو عام شفاعت ہے نا، یہ تو ہر مومن کی حضور فرمائیں گے۔ اس حدیث میں جو شفاعت بیان ہوئی ہے وہ ہے بلندی درجات والی شفاعت، کہ جو میرے روزے پہ حاضری دے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے قرب الہی کی بلند منزلوں میں اسے لے جاؤں۔ اور ایک فضیلت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن گناہ بخشوا کے ایک مومن کو جنت میں لے جانا، یہ شفاعت حضور فرمائیں گے کہ گناہ بخشوا کے مومن کو جنت میں لے جائیں گے، پر کس کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ جو مومن ہے، جو مومن ہے۔ شیخ فرماتے ہیں روزہ رسول کی حاضری سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ ایمان پر خاتمے کے وظائف میں سے ایک وظیفہ، جس نے ایک حاضری بھی حضور کے روزے پہ دی ہے اس حاضری سے دل پہ ایسا ایمان نقش ہو جاتا ہے، اس حاضری کی برکت سے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ روزہ رسول کی حاضری یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا نصیبے کا عروج ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو مدینہ منورہ جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں تو معراج پہ جا رہا ہے، معراج مبارک ہو۔ حضور کی معراج کعبہ حسین کی قربتوں میں، ہماری معراج حضور کے قدموں میں۔ اگر کوئی ایسے دوست بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا یا جا نہیں سکتے، پر دل میں ارادہ کر لیں، اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ حرمین شریفین حاضری دیں گے۔ صرف اس نیت کی برکت سے ہی حرمین کی محبت دل میں جوش مارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ عطا فرماتے ہیں۔ نیت کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نیت کرتے ہیں اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ مدینہ منورہ حاضری دیں گے۔ اس مہینے کے حوالے سے
دو موضوعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک تو اس مہینے میں جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں یا تکبیرات پڑھتے ہیں، اور دوسرا اس مہینے میں جو فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے. تیسری اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس مہینے میں صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے. 3 دن ہیں قربانی کے، 10، 11 اور 12 ذی الحج. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے آقا کریم کو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میرا قربانی کرنا، ظاہری حیات گزارنا اور وصال حق پانا، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. للہیت سیرت رسول کا حسن ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ میں جو کر رہا ہوں کس کے لیے؟ 63 سالہ ظاہری حیات پاک کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے. تو کس راستے پہ حضور نے اپنی امت کو کون سا راستہ عطا کیا ہے؟ اللہ کا راستہ. اور اتباع نبوی یہی ہے، جو حضور کی اتباع کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ محبت رسول، ادب رسول، اتباع رسول کا راستہ ہے. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا. لیکن وہ حدیث سنانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور ہماری منزل ہے، ہماری زندگی کی منزل. چند لوگ ہی بولے ہیں، جو نہیں بول رہے مجھے پتہ ہے ان کی بھی نیت یہی ہے کہ ہماری زندگی کی منزل حضور ہے. انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اور اقبال کہتے ہیں تو فرمودی رہے بتہا گرفتے وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مکے جاؤ، ہم مکے حاضری دے آئے، لیکن ہماری منزل آپ کی بارگاہ ہے. حضور کو چھوڑ کے کوئی خدا تک پہنچ سکتا نہیں. حضور فرمائے یہ کام کرو گے تو میرا قرب ملے گا، یہ کام نہیں کرو گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے. تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا جو قربانی دینے کی وسعت رکھتا ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو حضور اسے اپنے سے ہی دور کر رہے ہیں. جو قربانی کر سکتا ہے اور پھر قربانی نہیں کر رہا، حضور اسے اپنی امت کی صفوں میں نہیں کھڑا ہونے دے رہے. فرمایا ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو وہ حضور سے دور ہو رہے ہیں جس نے مال سے محبت کی ہے کہ میرے پیسے نہ خرچ ہو جائیں قربانی میں، اور قرب رسول سے محبت ہی نہیں کی. حضرت صدیق اکبر سے پوچھیں گھر کا سارا مال حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضور مل گئے اور کیا چاہیے. قربانی کرنے کے اور کئی فضائل ہیں. قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے. قربانی کرنے والے کے سارے صغیرہ گناہ اللہ پہلے معاف فرما دیتا ہے. جتنے بال ہیں قربانی کے جانور کے اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور قیامت کے دن یہ جو گوشت ہے اسے میزان پہ تولا جائے گا. قربانی کے جانور جو ہے نا ان کا بھی وزن ہوگا جب گناہ اور نیکیاں تول رہی ہیں نا. تو شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں بھی بکرے کا گوشت 24 کلو نکلا ہے تو قیامت کے دن یہ 24 کلو ہی وزن ہوگا. یہ تو نہیں سمجھ رہے. اگر بکرے کا گوشت 22 کلو ہے تو قیامت کے دن 22 کلو تو چلو ہم بڑا بکرا لیں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. جس نیت سے آپ قربانی کر رہے ہیں نا گوشت اتنا ہی وزنی ہو. جتنے اخلاص سے آپ قربانی کر رہے ہیں
جتنی للہیت سے آپ قربانی دے رہے ہیں گوشت اتنا ہی وزنی ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن یہ جانور دوزخ سے آڑ بن جائیں گے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی ہے یہ جانور اسے دوزخ میں نہیں جانے دیں گے، یہ رکاوٹ بن جائیں گے اس مومن اور دوزخ کے درمیان۔ تو قربانی کے جانور قیامت کے دن نفع دیں گے۔ جانور نفع دے سکتے ہیں تو ولیوں اور نبیوں کی شان۔ اگر جانور سے تعلق رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ تعلق تو فائدہ دے رہا ہے، تو نبیوں اور ولیوں کے تعلق کی شان کیا ہو۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں، خوش دلی سے قربانیاں۔ کوئی یہ نہ سوچے پیسے ضائع ہو گئے، یہ جمع ہو گئے ہیں، یہ اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں۔ ایمان ہی کی ساری بات ہے، یقین، ایمان کا نام یقین ہی ہے، اور یقین اس بات پر ہو کہ میں جو مال خرچ کر رہا ہوں اللہ آخرت میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا، تو پھر بندہ خوش دلی سے ہمارا عمل کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل کام تو یہ ہے، فضل تو یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لے، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ قبول فرما لے۔ میں نے آج جو چیز آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ آنے والے دنوں کے حوالے سے ہی چند اعمال بیان کیے ہیں کہ جو دن آ رہے ہیں ان کی قدر کر لیں، ان سے آخرت کما لیں۔